السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، دارالعلوم دیوبند کی داغ بیل۔ ان علماء ربانی نے ڈالی تھی جو سراپا خلوص للہیت تھے۔ ان کا دل و دماغ ملت اسلامیہ کے شاندار مستقبل کے لیے بے چین تھا۔ غور کیجیے گا کہ دارالعلوم دیوبند کی داغ بیل اور ان کی بنیاد کس نے ڈالی؟ وہ علماء جو نیک ہیں، جو صالحین ہیں، جو ربانیین ہیں، انہوں نے ڈالی تھی، جو سراپا خلوص للہیت تھے۔ ان کے دلوں میں اخلاص تھا، ریاکاری نہیں تھی، دکھلاوا نہیں تھا، مدرسہ کھول کر کے صرف رضائے الہی کمانا مقصود تھا۔ ان کا دل و دماغ ملت اسلامیہ کے شاندار مستقبل کے لیے بے چین تھا۔ مسلمانوں کے اندر جو پسماندگی آ چکی تھی اس کو دور کرنا، مسلمانوں کے مستقبل کو روشن کرنا، اس کے لیے ان کا دل و دماغ جو ہے بے چین تھا۔ انہوں نے اپنے کو اشاعت دین اور ترویج علوم دینیہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رب العالمین نے دارالعلوم اور اس کی خدمت کو مقبولیت عطا فرمائی۔ مقبولیت کے لیے ان علماء کا تقویٰ کا ہونا یہ بہت بڑی دخل ہے، اور اس نے ملک اور بیرون ملک کی دینی، علمی، اخلاقی اور اصلاحی جو خدمات عظیمہ انجام دی ہیں وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ یہاں سے ہزاروں علماء اور صوفیہ پیدا ہوئے جن میں بہترین محدثین، فقہاء، مصنفین اور مبلغین کا جمع غفیر بھی ہے، اور رشد، ہدایت اور تزکیہ باطن کرنے والوں کی ایک لمبی جماعت بھی ہے، بلکہ ان میں وہ لوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی اور یہاں کے باشندوں کی اصلاح کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ 1857 میں خانقاہ قدوسی سے مردانہ وار نکل کر انگریزوں کے خلاف صف آرا ہو گئے اور اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے رفقا کے ساتھ شاملی کے معرکہ جہاد میں شامل ہو کر خوب داد و شجاعت دی۔ جب میدان جنگ میں حضرت حافظ ضامن شہید ہو کر گرے تو آپ ان کی نعش اٹھا کر قریب کی مسجد میں لے گئے اور پاس بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ معرکہ شاملی کے بعد گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا اور ان کو گرفتار کر کے سہارنپور کی جیل میں بھیج دیا گیا۔ پھر وہاں سے مظفر نگر منتقل کر دیا گیا۔ 6 ماہ جیل میں گزرے۔ وہاں بہت سے قیدی آپ کے معتقد ہو گئے اور جیل خانے میں جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی۔ رہائی کے بعد گنگوہ میں آپ نے درس تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ 1299 ہجری میں تیسرے حج کے بعد آپ نے یہ التزام کیا کہ 1 سال کے اندر اندر پوری صحائے ستہ ختم کر دیتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ صبح سے 12 بجے تک طلباء کو پڑھاتے تھے۔ آپ کے درس کی شہرت سن کر طلباء حدیث دور دور سے آتے تھے۔ حدیث کے چاہنے والے دور دور سے آتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی تعداد 70-80 تک پہنچ جاتی تھی، جن میں ہند و بیرون ہند کے طلباء شامل ہوتے تھے۔ طلباء کے ساتھ نہایت محبت شفقت سے پیش آتے تھے۔ درس کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ لیتا تھا۔
آپ کے درس حدیث میں خاص خوبی یہ بھی تھی کہ حدیث کے معمول کو سن کر اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا تھا۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرہ کی خدمت میں رہ کر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے سوانح عمری مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی میں لکھا ہے کہ جناب مولوی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولوی محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اسی زمانے سے ہم سبق اور دوستی رہی۔ آخر میں حدیث جناب شاہ عبدالغنی صاحب کی خدمت میں پڑھی اور اسی زمانے میں دونوں صاحبوں نے جناب قبلہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت کی اور سلوک شروع کیا۔ چنانچہ انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے سلوک کی منزلیں طے کر لی اور صرف 40 دن کی قلیل مدت میں خلافت سے سرفراز ہو گئے اور گنگوہ واپس آ کر حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کو اپنے قیام گاہ بنایا۔ اس دوران میں مطب ذریعہ معاش رہا، ہزاروں افراد کی اصلاح فرمائی اور بڑے بڑے نامور علماء ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ اسی طرح سے ان کے تلامذہ اور خلفاء کے ایک وسیع حلقہ بن گیا، جن میں سے کئی حضرات رشد و ہدایت کے آفتاب و مہتاب بن کر چمکے اور پھر ساری عمر اصلاح و تربیت مخلوق کی خدا میں مصروف رہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی کے فقہ کے مقام بلندی کی بنا پر ابو حنیفہ عصر کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے مقام کی بلندی پر ابو حنیفہ عصر کا لقب دیا تھا اور وہ اپنے عہد میں اسی لقب سے معروف تھے۔ اسی طرح استاذ المکرم امام العصر علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ جیسے بلند پایہ عالم محقق جو علامہ شامی کو فقیہ النفس کا مرتبہ دینے کے لیے تیار نہ تھے، حضرت گنگوہی کو فقیہ النفس فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت کے مقام و مرتبہ اور علم و فضل کا ٹھکانہ کیا بہت بڑا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 9/8 جمادی الثانی 1323 ہجری بروز جمعہ اذان کے بعد 78 سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد دارالعلوم دیوبند میں یہ سب سے بڑا حادثہ تھا۔ حق تعالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے بزرگان دین کے اقوال و افعال ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ النفس پکارے جاتے تھے، فقیہ النفس کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے اور ابھی بھی یاد کیے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ان کو فقیہ النفس کا مرتبہ دینے کے لیے سبھی لوگ تیار تھے، فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت کے مقام مرتبہ اور علم و فضل کا ٹھکانہ تو بہت بڑا ہے۔